ابصر الناس، من ابصر الناس، سب سے بابصیر ترین بندہ وہ ہے اگر کسی کے عیب کو دیکھتا بھی ہے اس عیب کو گھماتا نہیں ہے، اس سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یزید شرابی تھا، عبرت کون سی حاصل کی؟ میں نے دیکھا کہ رے کی حکومت کی لالچ میں ابن سعد امام حسین کا دشمن بنا۔ اب سوال یہ ہے کہ کہیں میں بھی تو ایسا نہیں کہ پیسے کی خاطر دین خدا کو بھول جاؤں، لالچ کی خاطر، شہوت کی خاطر تقوی الہی کو چھوڑ دوں، راہ خدا کو چھوڑ دوں۔ تو فرمایا پہلی بصیرت انسان کی وہ ہے کہ انسان اپنے عیبوں کو دیکھے۔ میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کے زمانے میں حاکم وقت کے پاس ایک بندہ وزیر تھا۔ اب یہ حکم معصومین ہے کہ ظالموں کی نوکری نہ کیا کرو۔ پھر کسی نے کہا مولا میں دو طرح کے مسئلے، مولا حاکم ہے تو ظالم، کیا کسی بھی صورت میں کام نہیں کر سکتا؟ امام نے فرمایا ایک صورت میں کر سکتے ہو، اس نیت سے نوکری کرو کہ ہمارے چاہنے والے اور علی کے شیعوں کی مدد کرو۔ اگر آپ ظلم کے سسٹم میں ہو، چار شیعوں کو، چار اہل بیت کے چاہنے والوں کو پکڑ کے لایا جاتا تھا، کبھی قاضی القضات کے پاس، کبھی زندان میں۔ اب ظاہر اپنا بندہ ہوگا تو تھوڑی کیا کرے گا، ان کی مدد۔ اس نیت سے اگر کام کرو تو نوکری جائز ہے ورنہ حرام ہے۔ اس نے مولا کو خط لکھا کہ مولا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے بڑی نوکری کر دی ہے ظالم پر۔ امام نے کہا اب بصیر بنا، اسے احساس گناہ ہوا، اسے احساس خطا ہوا کہ واقعاً میں غلطی کر رہا تھا، کسی ظالم کے پاس نوکری کر رہا تھا۔ امام نے کہا ایک شرط ہے، اب بابصیر تو بنے ہو لیکن اس شرط پہ عمل کرو تو خدا معاف کر دے گا۔ مولا کون سی شرط ہے؟ فرمایا جتنا حرام کاریوں سے پیسہ جمع کیا ہے وہ غریبوں کو پلٹا دو۔ یہ پرانی کہانیاں ہیں، زمینوں پہ قبضہ، لوگوں کے مال پہ قبضہ، ٹیکسوں کی چوری کرنا، غریبوں کے مال سے دولت بنانا، بنگلے بنانا، گھر بنانا، سرکاری لوٹ مار، یہ قصے بہت پرانے ہیں، اسی زمانے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ امام نے کہا واپس کرو تو خدا معاف کر دے گا۔ اس کے پاس جتنی دولت تھی، جتنا پیسہ تھا، اس کو پتا تھا میں نے کس راستے سے کمایا ہے، اس نے غربا میں تقسیم کیا، سارا تقسیم کر دیا۔ کسی نے میرے چھٹے امام کو بتایا مولا وہ بیمار ہو گیا ہے، گھر میں لگ رہا ہے اس کی آخری لمحات ہیں، دنیا سے جانے والا ہے۔ میرے چھٹے امام نے اس کی طرف خط بھیجا اور لکھا کیونکہ تو بابصیر بنا اور بصیرت کی نشانی یہ تھی جو تم نے کیا تھا، تم نے اس کا ازالہ بھی کیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا، کہ اب میں جعفر صادق لکھ کر دے رہا ہوں کہ اللہ تجھے جنت میں گھر عطا کرے گا، ضمانت دے رہا ہوں کہ تو جنتی ہے، کیونکہ تو کیا بنا تھا؟ بابصیر بنا تھا۔ اب سرنا سب سے بابصیر بندہ وہ ہے عیب کو تلاش کرے، تلاش کرنے کے بعد عیب کو دور کر دے۔ اب ہر بندے کی اپنی اپنی کمزوری ہے نا، کسی کی کمزوری نگاہ حرام ہے، کسی کی کمزوری پیسہ ہے، کسی کی کمزوری عورت ہے، کسی کی کمزوری نشہ ہے، کسی کی کمزوری شہرت ہے، کسی کی کمزوری فوٹو ہے، ہر بندے کی اپنی کمزوری ہے، کوئی دکھنا چاہتا ہے۔ ہر بندہ اس معاشرے میں جو چل رہا ہے، اب یہ میں نے ڈھونڈنا ہے کہ واقعاً میرا عیب کیا ہے، وہ کون سی پوائنٹ ہے جہاں پہ میں پھسل جاتا ہوں، ان چیزوں کو میں نے کنٹرول کرنا ہے۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے نفس کو مینیج کرنا۔ مجھے مینجمنٹ آنی چاہیے کہ اپنے نفس کی مینجمنٹ کو کیسے سنبھالوں، کیونکہ نفس کبھی کھانے کے پیچھے، نفس کبھی حسن کے پیچھے، نفس کبھی شہرت کے پیچھے، نفس کبھی نام و نمود کے پیچھے، نفس مختلف چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے نفس کو مینیج کرنا ہے۔ جو بہترین مینیجر ہے وہ متقی ہے، اور جب متقی بنتا ہے تو خدا اس کے دل میں نور کو نازل کرتا ہے، اور جب نور اس کے دل میں آتا ہے اسے راہ حقیقت کو خدا دکھا دیتا ہے۔ تو فرمایا بصیرت کی آنکھیں پیدا کرو۔ ابتدا کہاں سے کرو؟ اپنے ذات سے کرو۔ اسے کہتے ہیں بصیرت اخلاقی۔ اپنے اخلاق کو بابصیر بناؤ کہ واقعاً میرے اخلاق میں وہ کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے کسی مومن کو تکلیف ملتی ہے۔ یہ گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں بیوی سے کیسے بات کرنی ہے، بچوں سے اخلاق کیسے رکھنا ہے، بہو کو یہ نہیں پتا کہ سسر اور ساس کے ساتھ اخلاق کیسے رکھنا ہے، ان کو نہیں پتا کہ بہو کے ساتھ۔ یہ سارے جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم بصیر نہیں ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اپنے اخلاقی چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے، کون سی بات کہاں بولنی ہے اور کہاں پر زبان کو روک لینا ہے۔ یہ بصیرت جس بندے میں آ جائے گی وہ بندہ با تقویٰ بن جاتا ہے۔